کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصویر کا قرآن و سنت میں حکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے، سب کا خالق اور سب کو پیدا کرنے والا، سب کی مناسب صورتیں بنانے والا، اور تمام خوبصورت نام اسی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سخت ترین عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ نئی سائنسی ایجادات ہونے کی وجہ سے دینی احکام بدل نہیں جاتے، قیامت تک حرام جو کہ حرام اور حلال جو کہ حلال ہی رہتا ہے۔ کوئی نئی ایجاد سنت کو مٹانے، حرام کو حلال کرنے، جبکہ دیسی حرام چیز کو ولایتی سائنسی ہاتھ سے حلال نہیں کر سکتی۔ دین در حقیقت حرام چھوڑنا یعنی ہر عمل سے حرام کو نکالنا اور ترک کرنا ہوتا ہے۔ یہ کوئی جان اور مال کا بچانا تو ہوتا نہیں جس کے لیے کتا رکھنا جائز ہو جاتا ہو۔ یہ تو قرآن کو بچانا، دین کو پہلانا اور حرام کو چھوڑنا ہوتا ہے، نہ کہ جس کے لیے کتا رکھنا۔ حرام عمل یعنی جاندار کی ویڈیو وغیرہ سے دین کی حفاظت، نشر و اشاعت کرنا، یہ دین ہوتا ہے، اور نہ ہی ایجادات سے دینی حلال فائدہ جو قرآن و سنت کے احکام یعنی حلال و حرام کو زندہ کرتا ہو۔ عن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ قلب ولا تصاویر۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کتا اور تصویریں ہوں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تصویر اور عکس میں فرق۔ عکس انسانی اور کیمرہ کی آنکھ پانی، شیشے وغیرہ میں پڑتا ہوتا ہے۔ کسی چیز کا عکس آنکھ میں غیر میں ہوتا ہے، کسی چیز کا عکس آنکھ وغیرہ میں ہوتا ہے، نہ کہ کسی چیز کا وجود آنکھ میں جا پڑتا اور آ جاتا ہے۔ انسانی یا کیمرہ کی آنکھ وغیرہ جب اپنے موجود عکس کو محفوظ کرتی ہے تو یہ تصویر ہوتی ہے، جو کہ وہ کسی دوسرے کی نظروں میں عکس کے طور پر آ جاتی ہے۔ مسلمان کی انسانی آنکھ میں جب کسی جاندار کا عکس پڑتا اور ہوتا ہے تو یہ دونوں حلال اور حرام ہو سکتے ہیں۔ حرام سے آنکھ نہ پھیرنے پر یہ عکس آنکھ میں گناہ ہوتا ہے، جبکہ ماں باپ وغیرہ کا عکس آنکھ میں نیکی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت عرض کیا اللہ تعالیٰ سے جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو خانہ کعبہ کی تعمیر پر زیارت کی دعوت کا پیغام دینے کا حکم فرمایا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ میری آواز کون سنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام تیری آواز کو میں پہنچا دوں گا۔ مومن اس لیے اللہ تعالیٰ کا خوش نصیب لاؤڈ سپیکر ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا منہ بولتا ثبوت اور آوازہ ہوتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں قیامت تک دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے تھامے رکھنا، پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں ایک قرآن اور ایک میری سنت ہے۔ شریعت مطہرہ علیہ الصلوۃ والسلام میں لقمہ حرام کھانے اور غیر کو سجدہ کرنے کی اس وقت اجازت ہے جب کہ جان بچتی ہو، اور جاندار کی تصویر بنانے اور بنوانے کی اس وقت تک اجازت ہے جبکہ دنیاوی گورنمنٹ کا قانون ہو اور یا تصویر کے بغیر اللہ تعالیٰ کا نافذ کیا فرض واجب الحج وغیرہ ادا نہ ہو سکتا ہو۔ عن ابی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن
سب لوگوں سے سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کو شہید کیا، یا جس کو کسی نبی نے قتل کیا، یا جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی کو قتل کیا، اور تصویر بنانے والوں کو، اور اس عالم کو جس نے اپنے علم سے نفع حاصل نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے تصویروں والا ایک تکیہ خریدا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تکیہ کو دیکھا تو آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اندر داخل نہیں ہوئے۔ میں نے آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے اثار محسوس کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ کرتی ہوں، میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تکیہ کیسا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا، میں نے اس کو آپ کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور ٹیک لگائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان تصویروں کے بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ان چیزوں کو تم نے بنایا تھا، اب ان کو زندہ کرو۔ پھر فرمایا کہ جس گھر میں تصویریں ہوں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ تصویریں بناتے ہیں ان کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ جن چیزوں کو تم نے بنایا تھا اب ان کو زندہ کرو۔ جہنم کا مسلط ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن دوزخ کی آگ کی گردن نکلے گی، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھ رہی ہوگی، اس کے 2 کان ہوں گے جن سے وہ سن رہی ہوگی، اس کی زبان ہوگی، وہ بول رہی ہوگی اور کہہ رہی ہوگی کہ مجھے 3 قسم کے لوگوں پر مسلط کر دیا گیا ہے، سرکش و جابر اور ظالم پر، ہر اس شخص پر جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود بنایا، اور تصویریں بنانے والوں پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر تصویر بنانے والا دوزخ میں ہوگا، اور ہر تصویر کے بدلے وہ دنیا میں بناتا ہے اس کی ایک ذات بنائی جائے گی اور اسے دوزخ میں عذاب دے گی، یعنی دنیا میں وہ جتنی تصویریں بنائے گا وہ ساری ذاتیں بن کر اسے عذاب دیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تم نے تصویریں بنانی ہی ہیں تو درختوں کی بناؤ، اور اس چیز کی تصویریں بناؤ جس میں روح نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔